آج ہماری زندگی سے اخلاق چھلکتے ہیں، زبان پر اخلاق کی بات ہے، زندگی میں دور تک نظر نہیں آئے گا۔ ایک بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں، جب تک کہ ہماری قلبی کیفیت کے اندر انقلاب پیدا نہیں ہوگا اور ہمارا ظاہر اس کا گواہ بنتا ہوا نظر نہیں آئے گا، انقلاب نہیں آ سکتا، اخلاقی انقلاب نہیں آ سکتا، تبدیلیاں پیدا نہیں ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے ضابطے بتائے۔ ہمارا حال تو اتنا برا ہے کہ غریبوں سے ملتے ہیں تو ٹیڑھا منہ کر کے اور امیروں سے ملتے ہیں تو مسکرا کر۔ اخلاق اس کا نام نہیں ہے، اخلاق بہت الگ چیز کا نام ہے۔ اخلاق اسے کہتے ہیں کہ جس کسی کے سامنے بھی تمہارا رویہ ہو، اس میں تمہیں کوئی جبر کرنے کی ضرورت نہ ہو، بلکہ وہ تمہاری فطرت میں اس طرح سے رچا بسا ہو کہ ہر ایک کے ساتھ مسکرا کر ملنا یہ تمہاری عادت ہو۔ لیکن ہماری یہ عادت ہے کہاں؟ ہم تو امیروں کے جنازے پہ شریک ہوتے ہیں، غریبوں کو کاندھا دینا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود کے ذریعے اور اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کا دل جیتا ہے۔ میں آج سفر میں آتے ہوئے مطالعہ کر رہا تھا، میری عقل دنگ رہ گئی، اللہ اکبر، جس کی اصلاح کا اثر 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی ختم نہ ہوا ہو، اس کا کردار کتنا عظیم ہوگا، اس کی اخلاق کتنے عظیم ہوں گے۔ اور آج صدیاں گزر گئیں، حضور پر لکھا جا رہا ہے اور لکھا جاتا رہے گا، اور کائنات میں کسی پر اتنا نہیں لکھا گیا جتنا مدینے کے تاجدار پر لکھا گیا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آؤ ایک دوسرا واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ اخلاق کسے کہتے ہیں ذرا سمجھو۔ آپ اگر سمجھتے ہوں کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ اس کے ذریعے ہی آپ انقلاب لا سکتے ہیں، تو میں آپ کو تاریخ کے ناقابل تردید حوالوں کے ذریعے یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب پیدا کیا، عبادات کا دخل ضرور تھا، لیکن سب سے زیادہ محسن انسانیت کے اخلاق کا دخل تھا۔ آپ دیکھیں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، ایک بڑھیا سامان لے کر کے بیٹھی ہوئی ہے، کسی کا انتظار کر رہی ہے کہ کوئی میرا سامان اٹھائے۔ نبی آخر الزماں ہے، جن کا ایک قدم فرش پر، دوسرا قدم عرش پر، لامکان کے مکی ہوئے ہیں مصطفیٰ جان رحمت، محبوب رب العالمین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس بڑھیا سے کہتے ہیں مائی یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ کہا اس لیے بیٹھی ہوں کہ مجھے میرے گھر تک کوئی سامان اٹھا کر کے پہنچا دے۔ سرکار پہلے تو وہ خود اٹھا کر کے، اس نے کہا کہ میرے کاندھے پر رکھ دو یہ وزن اٹھا کر کے تاکہ میں خود لے کر کے چلوں۔ سرکار نے اٹھایا تو دیکھا بہت وزن تھا، بڑھیا کو دیکھا اور وزن کو دیکھا تو کہا مائی تو رہنے دے، میں ہی اٹھا کر تیرے گھر تک پہنچا دیتا ہوں۔ سرکار نے اسے اپنے کاندھے پر اٹھایا، چلنے لگی۔ مائی تو اپنا یہاں علاقہ چھوڑ کر کیوں جا رہی ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم یہاں محمد نام کا ایک جادوگر ہے معاذ اللہ، جس کی باتوں کا اثر انسان کی زندگی پر اتنا ہوتا ہے جو اس کی سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ میں اپنا آبائی دین چھوڑنا نہیں چاہتی، میں اس کے جادو سے بچنے کے لیے مکہ چھوڑ کر کے جا رہی ہوں۔ سرکار سن رہے ہیں۔ آپ اور ہمارے جیسا کوئی شخص ہوتا اور ہمارے ہی حوالے سے کوئی اس قسم کی دوسری بات اگر کوئی کہتا تو ہم اس کا سامان پٹکتے، چل بھاگ، تیرے لیے تو میں احسان کر رہا ہوں۔ لیکن یہ محسن انسانیت تھے، یہ پیغمبر اعظم تھے جن کے اخلاق کے حوالے سے قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ وہ زندگیاں بدلنا چاہتے تھے، انہوں نے اقوال سے بھی انقلاب پیدا کیا، لیکن سب سے زیادہ اخلاق سے انقلاب پیدا کیا، سب سے زیادہ کردار سے انقلاب پیدا کیا۔ اب آپ دیکھیں رسول اعظم کچھ نہیں کہتے، سامان اٹھا کر کے چل رہے ہیں، چل رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ جب اس بڑھیا کی منزل آ گئی تو بڑھیا نے کہا میرا سامان اتار دے، میری منزل آ گئی۔ سرکار نے اتار کے رکھ دیا۔ اس کے بعد بڑھیا کہتی ہے سنو، بہت بڑا احسان تم نے مجھ پر کیا ہے، میں اس کا بدلہ تو تمہیں کچھ نہیں دے سکتی، البتہ میں ضرور اتنا کہوں گی کہ سنو محمد کی بات نہ سننا، ان کی باتوں میں بڑا اثر ہے، میں تم سے ان سے بچنے کے حوالے سے کہتی ہوں، تم ان سے بچتے رہنا۔ ہاں لیکن ایک بات میں تم سے ضرور کہوں گی، ذرا اپنا نام تو بتا دو، اس لیے کہ میں کہہ سکوں کہ مکے کے اندر بھی ایسے نوجوان ہیں جو بوڑھی عورتوں کا خیال کرتے ہیں۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں جس محمد سے تو بھاگتی تھی وہی محمد تیرے سامنے موجود ہے۔ اس نے کہا اگر تم ہی وہی ہو تو تمہارا اخلاق بتا رہا ہے کہ تم سچے نبی ہو، مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے غلاموں میں شامل کر۔ یہ ہے، کہاں ہیں ہم؟ کہاں ہیں ہمارے اخلاق؟ آپ ذرا سوچو، ہماری زندگیاں اگر نوافل کی کثرت میں گزرتی ہیں اور صائم الدہر بن کر کے ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہمارا کردار اور اخلاق اسلام اور پیغمبر اسلام کے قانون کے مطابق نہیں تو ہم قطعی طور پر کوئی دنیا کے اندر انقلاب پیدا نہیں کر سکتے۔
آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھے اخلاق والا قائم اللیل اور صائم النہار کے درجے کو پا لیتا ہے، یعنی جو پوری رات نماز پڑھتا ہو، عبادت کرتا ہو اور پورا دن روزہ رکھتا ہو، اگر کسی کے اخلاق اچھے ہوں تو وہ انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اب دیکھیے، ایک تو کردار سے حضور نے انقلاب پیدا کیا، ایک اقوال سے حضور نے انقلاب پیدا کیا۔ جب دنیا نے حضور کی زندگی کو دیکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و شام کا جائزہ لیا، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین اخلاق کا مطالعہ کیا، تو دنیا نے سمجھ لیا یہ سچے ہیں۔ اور اللہ اکبر، ایک سب سے بڑی بات بتاؤں، زندگی رہی تو پھر میں کبھی صرف اسی ایک چیز پر، اخلاق کا پہلا اصول کیا ہے، جب اس پر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تو انشاءاللہ آیات اتنی پیش کروں گا کہ آپ خود انشاءاللہ العظیم محظوظ ہوں گے۔ اخلاق کا پہلا اصول ہے اللہ کی رضا، کوئی غرض نہیں، کوئی بھی لالچ نہیں، ہم اس سے اچھی طریقے سے پیش آتے، مولا تو راضی ہو جائے، اور کوئی غرض ہی نہیں۔ اور حضور نے یہ اخلاق اپنی بیٹی کو اس طریقے سے پلا دیا تھا کہ 3 بھوکوں کو کھانا کھلانے کے بعد جب انہوں نے جزاک اللہ کہا تو برجستہ کہتی ہیں، قرآن کہتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کے عوض کے اندر انسان سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، بڑی معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت اور بڑی معذرت کے ساتھ ہمارا حال کیا ہے؟ اگر کسی غریب کو ہم نے آٹو رکشہ دلا دیا اور اس کا گزر بسر اس سے ہو رہا ہے، اپنے ذاتی صاف پیسے میں سے نہیں، تھوڑا سا میں تھوڑی ضرب لگا رہا ہوں، آپریشن کر رہا ہوں، ذاتی پیسے میں سے نہیں، صاف پیسے میں سے نہیں، زکوٰۃ کے پیسے سے ہم نے اگر کسی کو آٹو رکشہ دلا دیا جس سے اس کا گزر بسر چل رہا ہے، رات کو 2 بجے ہمیں میڈیکل اسٹور سے دوائی کی حاجت ہوئی، بیٹا بازو کے کمرے میں سو رہا ہے، نہیں اٹھائیں گے، اس انسان کو یاد کریں گے جس پر ہم نے احسان کیا، رات 2 بجے اسے فون کر کے اٹھائیں گے، ذرا بیٹا دوائی لے کر کے آ۔ یہ ہماری پوزیشن ہے۔ ہم نے ہر احسان کا بدلہ زمین کے اوپر لینا چاہا، ہم نے جہاں بھی اخلاق کا مظاہرہ کیا کیش اس کا لینا چاہا، لیکن قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم تھا، حضور نے کبھی بھی احسان کا بدلہ دنیا کے اندر کسی سے لیا ہی نہیں، بلکہ احسان کا صلہ مانگا تو صرف اپنے رب قدیر، اور صلہ بھی نہیں بلکہ یہی کہتے رہے مولا بس تو راضی ہو جا، یہی میری زندگی کی سب سے بڑی معراج ہے۔ حالانکہ وہ تو اتنا راضی کہ وہ خود ہی حضور کی رضا چاہتا ہے۔